السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتشريفا وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب آقائے نامدار سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا ہم سبوں کو فخر عظیم عنایت فرمایا، اور اس ماہ رمضان جیسے عظیم مقدس مہینے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو مالا مال کیا، اور مزید احسان ہے پروردگار عالم کا کہ موجودہ پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص چہیتے بندے اولیاء کرام جن کی نسبت اور صحبت و تربیت سے ہم سب کو مالا مال کیا. الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ آج ہماری یہ نشست 15ویں نشست ہے ماہ رمضان کے اس عظیم مہینے کی مناسبت سے. الحمدللہ ہم روزانہ سلسلے وار کچھ دیر کے لیے ماہ رمضان میں جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس روزے کے پیچھے کیا مقصد ہے اسے جاننے کے لیے الحمدللہ ہم حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خدمت کو، ہمارے کہنے اور سننے کو قبول و منظور فرمائے. تو آئیے بزرگوں، گزشتہ نشست میں ہم نے جن باتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے جو ہم پر فرض کیا ہے، روزے کی فرضیت، اس کے پیچھے مقصد کو اللہ نے بیان کیا: لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. یہ پرہیزگاری روزے کے ذریعے ہمیں حاصل کرنا ہے. تو روزے کے ذریعے پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے نفوس کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس کو پاک و صاف کرنا ہوتا ہے. نفس کی پاکیزگی کے بغیر ہم پرہیزگاری اختیار نہیں کر سکتے، تقوی حاصل نہیں کر سکتے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان بھیجنے کا جو مقصد بھی بیان کیا: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں اور وَيُزَكِّيهِمْ، نفوس کا، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم سے بھی ہمیں مالا مال فرماتے ہیں. تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمانے کے لیے ہمارے درمیان تشریف لائے. ایک مقصد ہمارے نفوس کا تزکیہ بھی ہے. نبوت کے جو فرائض ہیں ان میں سے ایک فریضہ نفوس کا تزکیہ فرمانا، اپنی امت کے نفوس کا تزکیہ فرمانا. چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام و مقدس جماعت جن کے نفوس کا تزکیہ فرمایا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر اہل بیت اطہار، ان کی شان تو کیا کہنا، خود قرآن مجید نے ان کی شان میں بیان کیا ہے کہ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے خوب انہیں پاک و صاف کر کے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر گندگی سے، ہر گناہ سے، ہر آلودگی سے، ہر برائی سے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے تو انہیں پہلے ہی مزکا، مصفا، بالکل ہر گناہ سے، ہر گندگی سے پاک و صاف کر کے اللہ رب العزت نے انہیں پیدا فرمایا ہے. اہل بیت کی تو وہ شان ہے. باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی تزکیہ نفس فرمایا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے وہ بھی تربیت سے وابستہ رہے. الحمدللہ وہ مقدس اہل بیت اطہار کی شان ہی سب سے اعلیٰ ہے، ان کی شان کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی تطہیر اور تزکیے کے متعلق قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت فرما کر امت کو آگاہ کیا کہ اللہ نے اہل بیت اطہار کو پاک و صاف کر دیا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے طفیل سے ان کے نفوس کا بھی تزکیہ فرما دیا. انہیں صحابہ کرام بھی اپنے نفوس کا تزکیہ فرمائے. پھر تابعین، تبع تابعین، یہ سلسلے وار آج تک جتنے اولیاء کرام آئے ہیں انہوں نے انہی نسبتوں اور صحبتوں میں رہ کر کے، نسبتوں کے ذریعے صحبتوں میں رہ کر کے اپنے نفوس کا تزکیہ کیا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نفوس کا تزکیہ کریں. اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ نفس جو ہمارے اندر ہے وہ ہمیشہ برائیوں کی طرف ہمیں لے جاتی ہے. خواہشات اگرچہ کہ اچھے ہو یا برے، ہر دو خواہشات کی طرف ہمیشہ نفس اکساتی ہے. برے خواہشات سے تو ہم اپنے آپ کو ضرور روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ نفس کا مقابلہ کرنا، نفس کی خواہشات کو روکنا بڑا آسان نہیں. آج ہم کوشش کر لیں گے اور نفس کو کچھ حد تک ہم اپنے قابو میں کر لیں گے اور نفس پر ہم غالب آ جائیں گے، لیکن پھر نفس تیار ہونے لگتا ہے کہ پھر سے ہمیں وہ برائیوں کی طرف اکساتے ہوئے ہمیں پھر سے اپنے چنگل میں لانے کے لیے اور ہم پر غالب ہونے کے لیے وہ نفس کوشش کرنے لگتا ہے. بارہا اس کی کوشش ہوتی رہتی ہے، بارہا ہمیں اس سے مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے. ذکر اذکار سے، وظائف سے، تعلیمات سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا فضل بھی ہم پہ شامل حال ہونا لازمی ہے. اور اولیاء کرام جن کی نسبت اور صحبت جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ان کی توجہ خاص کی وجہ سے الحمدللہ ہم نفس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ نفس ہمیشہ برائیوں کی طرف ترغیب دلانے والا. تو ایسے نفس کو ہم گناہوں سے تو روکنے کی کوشش کر لیں گے، لیکن اس نفس کو قابو میں لانے کا ایک طریقہ، بہترین طریقہ کار جو اولیاء کرام نے بیان کیا، جو انہوں نے ہمیں سمجھایا، اس میں سے ایک انداز جو سلیس انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے، اچھے کام سے بھی ہم اپنے آپ کو روکیں. اب آپ بتائیں گے اچھے کام سے روکنا یہ تو شریعت میں بالکل بھی نہیں ہے، پھر کیسے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ عبادت سے روکو نہیں. اچھے کام سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اچھے سے اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں، جب کوئی چیز پینا چاہتے ہیں تو اچھے سے اچھی چیز پینا چاہتے ہیں. ہم اچھے سے اچھے اپنے طبیعت کے موافق اعلیٰ سے اعلیٰ چیز پسند کرتے ہیں. تو اعلیٰ چیز جو ہم پسند کرتے ہیں وہ اچھی چیز ہے، سب سے زیادہ اچھی چیز ہے. وہ ان اچھی چیزوں کو ہم اپنے آپ سے روکنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر دن بھر میں ہم جو کچھ بھی اچھے چیز استعمال کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک اچھی چیز کو چھوڑ دیں. مثال کے طور پر اگر ہمارے نفس میں طبیعت یہ ہے کہ میں چکن کی بریانی کھاؤں گا، ایک نفس کی طبیعت ہے، تو نفس کی طبیعت جیسے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، نفس چاہتا ہے کہ فوراً اس کا انتظام کیا جائے اور کھا لے، لیکن ہم اس وقت نہ کھلائیں. یہ اچھی چیز سے ہم اس کو روک دیں تاکہ نفس کو بتائیں. اور یہ کیا ہے؟ مباح ہے، شریعت میں اس کو مباح کہتے ہیں، یعنی پسندیدہ عمل، جو پسندیدہ جو چیز ہے اس کو روک دینا ہے. اور روک کر کے ہم نفس کو بتائیں کہ تیری خواہش تھی کہ آج بہترین پسند کی غذا تجھے چاہیے، لیکن ہم نے تجھے نہیں کھلایا.
اس کو روکا ہم نے. اگلا دن آیا کوئی اور ایک اچھی چیز جو اپنے دل سے نفس سے پیدا ہوتی ہے, پسندیدہ چیز کی طرف خواہش کرتی ہے, اسے روک دے. اس طریقے سے دھیرے دھیرے ہم روک سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ چلو آج اچھی چائے پیے, نہیں پلائیں ہم اس کو. چاہتے ہیں کہ آج میں خوب سو جاؤں, نہیں سلائیں گے. چاہتا ہے کہ میں بس یوں ہی کوئی گیم کھیل کر میں اپنا وقت گزارے کر لوں, نہیں. یعنی ہم کسی بھی اپنے نفس کی طرف, نفس جس کام کی طرف مائل کرتا ہے, اگرچہ کہ حرام نہ ہو, حلال ہی ہو, لیکن نفس کو بڑا خوش کرنے والا عمل ہو, تو اس عمل کو روکے. یہ کیا ہے؟ خواہشات نفس ہے. عبادتوں کے لیے تو نفس ہمیشہ ہرگز خواہش اور پسند کہاں سے ہمارے اندر پیدا کر سکتی ہے؟ اگر جس کا نفس ہمیشہ عبادتوں کا ذوق اور کیا کہتے ہیں عبادتوں کی طرف اگر نفس ہمیں راغب کر رہی ہے, نیک عمل کی طرف راغب کر رہی ہے, تو سمجھ لیجیے کہ اس کا نفس پاک ہو گیا. جیسے گزشتہ نشست میں نے بیان کیا تھا کہ نفس مطمئنہ کا رکھنے والا ہو گیا, تو بڑی بات ہے, بڑی شان کی بات ہے. لیکن ہمارا نفس کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ اللہ خود فرما رہا ہے ہمیشہ برائیوں کی طرف ترغیب دلاتی ہے, ہمیشہ برے کام کرنے کی طرف ہمیں لے جاتی ہے. تو اس نفس کو مباح اچھے کام سے جب روکیں گے تو نفس کو بتائیں گے دیکھ تو جو کھاتا تھا, میں نے تجھے اچھے سے اچھی چیز نہیں کھلایا, تجھے اپنے قابو میں رکھا, اچھے سے اچھی چیز نہیں پلایا, تجھے اپنے قابو میں رکھا. اس طریقے سے نفس کو ہم اپنے کنٹرول میں رکھ لیں گے تو آگے چل کر کے ہم اس نفس پر حکومت چلا سکتے ہیں. یعنی نفس اچھے سے اچھے چیز کھانے کو پسند کرتا ہے, اچھے سے اچھی چیز پہننے کو پسند کرتا ہے. عید کے دن قریب ہے, عید کو اچھے سے اچھے کپڑے پہننا, خوب سجنا, خوب عید کی خوشیاں منانا, نہیں منائیں گے, اس لیے کہ حالات ہمیں ساتھ نہیں دیتے. ایسے میں اللہ نے جب ہم کو دولت دیا ہے تو ہم ان غریبوں کا خیال کریں گے اور ان کے گھر بسائیں گے, ان کے گھر عید کی خوشیاں منانے میں جو سہولتیں فراہم کرنا ہم فراہم کریں گے. اس طریقے سے ہم اپنے نفس کو تمام تر سہولتوں کے باوجود بھی نفس کی خواہشات کو ہم مکمل طور پر پورا نہ کرتے ہوئے کچھ خواہشات کو پورے کر کے ہم اس طرح نفس کو اپنے کنٹرول میں لائیں گے تو کل کے دن اس نفس کے ساتھ الحمدللہ ہم جہاد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ اچھے سے اچھے کام کو ہم نے روک کر کے نفس کو اپنے قابو میں لیا ہے, تو پھر یہ نفس اگر بری چیز دیکھتے ہی, برے کام کو سوچتے ہی نفس کے اندر سے خود آواز آنے لگتی ہے کہ نہیں, برے کام نہیں کریں گے. کیونکہ اچھے چیز کو دیکھتے ہی, اچھے چیز کو کیا کہتے ہیں محسوس کرتے ہی اسے اپنانا, اسے قریب کرنے کی جو خواہش تھی اس خواہش کو ہم نے روکا تھا, تو پھر برے چیز کو دیکھنے کے بعد فوراً ہم روکنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک تربیتی مشق ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کیا. تو بہرحال نفس مطمئنہ ایک ایسا نفس ہے, اللہ تعالیٰ نفس امارہ سے اور نفس لوامہ سے, کیا کہتے ہیں نفس ملہمہ سے, نفس لوامہ سے اللہ تعالیٰ جن کو پاک و صاف کرتا ہوا آگے کے مقامات سے فائز کر دیتا ہے, وہ نفس مطمئنہ کے مقام کو حاصل کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے ذریعے جو ہم کھانے پینے سے تقریباً 19 روزے ہمارے ہو چکے, 19 روزے ہم ہندوستانیوں کے لیے 19 روزے ہمارے ہو چکے. الحمدللہ یہ 19 دن ہم نے جو کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا, عمل زوجیت سے روکا, تو ایک تربیتی مشق ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو کھانے پینے سے روزے کی حالت میں روکا ہے. تو یہی نفس کو ہم برے کام سے روکنے کی ہمارے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو آج میں آپ حضرات کے سامنے سرسری طور پر نفس کے برائیوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے روکیں. تو سب سے پہلے ہم خواہشات, جو اعلیٰ سے اعلیٰ خواہشات نفس چاہتا ہے, تو اعلیٰ خواہشات پوری نہ کرے. بس کھانا کھانے سے پیٹ کی بھوک مٹ جاتی ہے تو پھر چھوٹی موٹی غذا لے کر بھی اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹا لے, اچھے سے اچھا اعلیٰ غذا نہ دے. اس طرح سے نفس کو اپنے قابو میں لانے کی کوشش کریں. لیکن یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے, اتنا آسان بھی نہیں ہے. لیکن یہ آسان تبھی ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی حالتوں پہ رحم و کرم کریں. کیونکہ
اگر ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا تو یاد رکھنا شیطان بڑا دھوکے باز ہے، وہ ہم کو اسی طرح دھوکہ دیتا رہے گا، کہے گا کہ ابھی وقت باقی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں معافی کریں گے، رو دھو کے اللہ سے دعا مانگ لیں گے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینے میں تو ہم گناہوں سے دور رہیں گے، لیکن بعد میں پھر شیطان ہمیں برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف لے جائے گا، اور نفس کو ہم اپنے تابع بنانے کی بجائے نفس ہمیں اپنا تابع بنا لے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نفس کو ہم اپنے تابع بنائیں. تو نفس مطمئنہ اگر ہم اپنے نفس کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر ایک لخت برائیوں سے اپنے آپ کو چھوڑنا ہوگا، دور کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں مزید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.